ہور جس کی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا، ہور جس کا کہنا یہ ہے کہ اسے اب اپنی زندگی سے کچھ نہیں چاہیے، کرتی ہے ہور اپنی جان لینے کی کوشش۔ وہیں پر دوسری طرف تیمور کو جب معلوم ہوتا ہے اپنے دوست کے ذریعے کہ ہاسپٹل والوں کو ایک لاوارث لاش ملی ہے اور وہ لاش کسی لڑکی کی ہے، تو تیمور جب یہ بات سنتا ہے تو اس کے تو جیسے پیروں تلے سے ہی زمین نکل جاتی ہے۔ ایک پل کے لیے خیال آتا ہے تیمور کو کہ کہیں یہ ہور تو نہیں۔ جاتا ہے تیمور اپنے ہاسپٹل کے مارگیج ایریا میں اور جا کر اس بات کا کنفرم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ہور کے ساتھ کوئی غلط کام تو نہیں ہو گیا یا ہور کے ساتھ کوئی حادثہ واقعہ تو نہیں ہو گیا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب معلوم ہوتا ہے پری اور ایمن کو کہ ان کے بھائی داور نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے اس کے بھائی کو چھڑوا دیا ہے، تو یہ بات پری سے برداشت نہیں ہوتی۔ پری کہتی ہے داور سے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، آپ نے ہمارے بھائی کے قاتل کو کس طرح سے چھڑوا دیا، اسے سزا دینی چاہیے تھی۔ وہیں پر داور جو کہ پری کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لڑکا کورٹ سے بھاگ گیا تھا اور اس کی بہن میرا پیچھا کرتے کرتے گھر تک پہنچ گئی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ اپنے بھائی کی سزا بھگتنے کو تیار ہے اور یہ کچھ نہیں بلکہ اپنے بھائی کی سزا بھگت رہی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد پری بے حد غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے داور سے کہ اسے آپ کون سی سزا کہیں گے، آپ نے اس سے نکاح کیا ہے۔ داور جو کہ پری سے کہتا ہے کہ میرا بے شک اس سے نکاح ہوا ہے لیکن اس سے نکاح کا درجہ نہیں دیا جائے گا، یہ ساری زندگی اپنے بھائی کے کیے کی سزا بھگتے گی۔ اس لڑکی کو اس گھر میں ہی رہ کر تل تل مرنا ہوگا اور ویسے بھی میں اپنے بھائی کی موت کا بدلہ یوں کسی سے آسانی سے نہیں لے سکتا، میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ وہیں پر دوسری طرف تیمور کو جب سے معلوم ہوا ہے کہ ہور غائب ہو چکی ہے، وہ ہو چکا ہے بے حد پریشان۔ تیمور جب اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ کوئی کلو، کوئی ڈائریکشن مل جائے کہ ہور آخرکار کہاں جا سکتی ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا۔ تو وہیں پر تیمور کا دوست تیمور کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک لاوارث لاش ملی ہے، وہ بھی لڑکی کی، لیکن اس کی پہچان بھی اب تک نہیں ہوئی اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، تم ایک بار اسے دیکھ لو، کیا پتا کہ وہ ہور ہو۔ تیمور جب اپنے دوست کی بات سنتا ہے تو وہ حیران و پریشان اور ہکا بکا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف داور کی بہن ایمن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ اتنا گہرا صدمہ لے لیتی ہے یہ بات جاننے کے بعد کہ جس لڑکی کے بھائی نے اس کے بھائی کا قتل کیا تھا اسی لڑکی سے اس کے بھائی داور نے شادی کر لی۔ لے کر جاتا ہے داور اپنی بہن کو ہاسپٹل میں، تو وہیں پر تیمور سے ملاقات ہوتی ہے داور کی۔ تیمور کہتا ہے داور سے کہ آپ کی بہن کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، اسے 24 گھنٹے کے لیے آئی سی یو میں رکھنا ہوگا۔ داور جو کہ تیمور سے کہتا ہے کہ جب تک میری بہن ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اس کی ڈیوٹی دو گے، تو تیمور یہ بات سمجھ نہیں پاتا۔ وہیں پر دوسری طرف معلوم ہوتا ہے داور کو کہ ہور نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ جب جاتا ہے داور گھر پر تو جا کر ہور سے کہتا ہے کہ آج تو تم نے یہ حرکت کر دی لیکن آئندہ تم یہ حرکت نہیں کرو گی۔ ہور جو کہ کہتی ہے کہ آج تو تمہارے آدمیوں نے مجھے بچا لیا لیکن میں دوبارہ پھر سے، ابھی اتنا کہنا ہی ہوتا ہے کہ داور بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آئندہ تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تو صرف تمہارا جنازہ نہیں اٹھے گا بلکہ تمہارے پورے خاندان کا جنازہ اٹھے گا۔ اگر اپنے بھائی کی جان کے بدلے مجھے جان ہی لینی ہوتی تو تمہیں کب کا مار چکا ہوتا۔ تو کیا کرے گا داور ہور کے ساتھ، کیا ہوگا، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ایک لفظ زندگی۔